بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا زاہد علی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی شاندار ٹاپک ہے کہ کیا مردوں کی دوستیاں زیادہ پائیدار ہوتی ہیں یا خواتین کی دوستیاں زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ اور اس ٹاپک پر ہم نے جو بات کرنے کے لیے آج مدعو کیا وہ ڈاکٹر نبیہ علی خان ہے، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنے شاندار ٹاپک کے اوپر جو ہے نا بات کریں گی۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے، یہ بتائے گا کہ یہ جو مرد ہیں اگر کافی عرصے کے بعد بھی ملیں، ان کا جو کانفیڈنس ہے اور ان کی جو دوستی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں، اور خواتین روزانہ کی گفتگو اور ملنے کے باوجود ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ برقرار نہیں رہتا، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی ہیں۔ دیکھیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ جملہ تو آپ نے سن رکھا ہے۔ مرد کبھی عورت کا دشمن نہیں ہوا، اسی لیے عورتیں اگر مردوں سے دوستیاں لگاتی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ بے ضرر ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ مردوں کی جو دوستیاں مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آخری دم تک اس لیے نپتی رہتی ہیں کیونکہ مرد مردوں سے حسد نہیں کرتے۔ عورتوں میں حسد کا، جیلسی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سائیکلوجیکلی ہے، یہ میں نے نہیں کریٹ کیا، آپ نے نہیں کریٹ کیا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ سائیکلوجیکلی یہ چیز ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے حسن سے، دوسرے کی اچھی ایٹیٹیوڈ سے، اس کے اچھے بولنے کے انداز سے، اس کے اچھے کپڑوں سے، اچھی جیولری سے، وٹ ایور جو بھی کسی دوسری عورت میں اچھا ہے وہ اس سے جیلسی فیل کر جاتی ہے، اور یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سائیکلوجیکلی وہ اس چیز کو جتنا مرضی ہینڈل بھی کر سکے تو بھی نہیں کر پاتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کسی دوسری عورت میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا کسی دوسری عورت کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو وہ اچانک سے اپنے آپ کو اس سے کمتر محسوس کرنے لگتی ہیں۔ یہ ایک فیلنگ ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے اندر اس چیز کو انوالو کرتے ہیں اور سائیکلوجیکلی اس کو لے کے چلتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہے نا وہ بے ضرر ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ بے فکر ہیں، مرد حضرات حسد سے بھی پاک ہیں، مرد حضرات اکثر اوقات چغلیوں سے بھی پاک ہیں۔ اکثر اوقات بہت سارے مردوں کو اب میں دیکھتی ہوں کہ چغلی کرتے ہیں، تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ جو عورتوں میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں مرد، وہ پھر عورتوں جیسی ہی خاصیتیں ہو جاتی ہیں ان کی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شادی کے لیے جب آپ کوئی لڑکا پسند کریں تو ایسا لڑکا بالکل پسند نہ کریں جو عورتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جس کو گھر کی عورتوں میں بیٹھنے کا جو ہے وہ شوق ہو۔ اس کی ساری نیچر، سارے ایٹیٹیوڈ، سارا چیزیں وہ عورتوں والی ہو جائیں گی۔ وہ مردانہ جو ایک آپ کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے نا، یا مرد جس طرح حسد سے پاک ہوتے ہیں، مرد جس طریقے سے جو ہے وہ چغلیوں سے پاک ہوتے ہیں، مرد جس طریقے سے جو ہے وہ لالچ سے پاک ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں تبھی انوالو ہوتی ہیں جب آپ اپنے گھر کی عورتوں میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ آپ زیادہ تر جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ مردوں کو نہیں چاہیے، مردوں کو میں کہتی ہوں ہمیشہ سے مردوں میں اٹھے بیٹھیں۔ مرد مرد میں بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے، اور مرد مرد کی دوستی نب بھی اس لیے جاتی ہے کہ حسد کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور مرد اگر 50 دنوں بعد بھی کسی کے ساتھ ملیں، 50 سال بعد بھی ملیں، تو پھر وہ ایسے ہی ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں برسوں پرانے جو ہے وہ دوست مل رہے ہیں، تو کوئی اس میں ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مردوں میں جو ہے یہ حسد کا ایلیمنٹس جو ہوتا ہاں، ہے یہ حسد کم کے علاوہ ہوتا اور ہے۔ کوئی ایسی چیز بالکل، نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا اگر دیکھا جائے تو مردوں میں بھی یہ جو کیفیت ہے یہ ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں، ٹریننگ، جو وہی تو میں کہہ بالکل رہی یہ ہوں، دیکھیں، عورتوں میں بیٹھنے والے مرد جو ہیں وہ حسد کا شکار ہیں، عورتوں میں بیٹھنے والے مرد جو ہیں وہ جھوٹ کا شکار ہیں، عورتوں میں زیادہ ٹائم گزارنے والے مرد جو ہیں وہ چغلی کرتے ہیں، عورتوں میں زیادہ تر ٹائم گزارنے والے جو مرد ہیں، آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، میں آپ کو اتھینٹکلی جو ہے وہ پروف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ وہ مرد جن کی تربیت جو ہے وہ مردوں نے کی ہے، صرف ایک ماں نے اور جو ہے وہ باپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ دی ہے، بڑے بھائی نے کی ہے، آپ ان کو جو ہے وہ پراپر دیکھ لیں کہ ان کی کیسی گروتھ ہے، اور ان کی دیکھ لیں جو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھابھیوں میں اٹھنے بیٹھنے کے جو ہے وہ شوقین ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اس عورت کو یہاں لے جاؤ شاپنگ کے لیے، اس کے لیے یہ لا دو، اس کے لیے وہ کر دو، ان کی ایٹیٹیوڈ لیول میں اور ایک مرد کے ایٹیٹیوڈ لیول میں فرق آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب لوگ گھروں میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ جائیں مرد، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ سائیکلوجیکلی ہے، اور اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ یہ بڑی ایک، میں نے جو الفاظ کہے ہیں میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی آپ جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ ویسا ہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ آپ اگر پوٹینشل رکھنے والے بہادر لوگوں میں بیٹھیں گے، حسد سے پاک لوگوں میں بیٹھیں گے، چغلیوں سے پاک لوگوں میں بیٹھیں گے، تو ایک مرد کی پرسنالٹی ویسی ہی گروم کرے گی۔ اور آج کل کے مرد کیا ہیں، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کس طرح کے جو ہے وہ ہمارے پاس مرد ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ نئی قسم کے مرد آ گئے نا، آپ یہ ہاں، کہنا چاہ رہی ہیں سیدھے الفاظ کیا میں، کہتے ہیں، برائلر اس طرح برائلر کے مرد آ گئے ہیں، بالکل۔ لڑکے جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، سب مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔
اب اس پر بھی جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ جی میں نے برائرل بول دیا ہے. تو مرغی کھانے والی جو قوم ہے, جو سوئی پڑی ہے بیچاری مرغی, اس کے اپنے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, تو مرغی کھانے والی قوم جو ہے وہ کبھی جنگیں نہیں لڑا کرتی, اور مرغیاں کھانے والی قوم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے پاک نہیں کر سکتی. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایسے جانوروں کا گوشت رکھیں جو حلال ہیں, جس میں آپ کو پوٹینشیل ملے. آپ کو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے جو فیکٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ہماری ڈائٹ سے بھی وہ ڈائٹ سے ڈیپینڈ بھی کرتے آتے ہیں, ہیں اس جی میں کر بالکل. دیتے ہیں فروزن آئٹمس ہمارے پاس بہت ہیں, چکن ہمارے پاس بہت ہے. تو یہ تو جو ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ تو فروزن کی طرف جاتے جا رہی تو ہے. غلط ہے نا. ہم جب نیچرل چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو ظاہری آٹومیٹکلی ہمارے بیہیویئرس بھی چینج ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے, اور یہ چینج جو ہے وہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگا. آپ اچھا کو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ جی جو مردوں میں ہوتی ہے وہ حسد کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. ایگو کی اگر ہم بات کریں, کیا مردوں میں زیادہ ایگو ہوتی ہے یا خواتین میں زیادہ ایگو ہوتی ہے, اور اس ایگو کی وجہ سے جو سنبھال کے رکھتا ہے وہ اپنے گھر بچا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے خواتین اس ایگو کی وجہ سے کیا گھروں کو برباد کر رہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اچھا دیکھیں, ایگو دونوں میں ہی ہوتی ہے, مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے. کچھ عورتیں, کچھ مرد ایگوئسٹک ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایگو کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنے سامنے کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, یا اپنے سامنے کسی ایسی پرسنالٹی کو نہیں دیکھ سکتے کہ جو ان سے بہتر ہو, یا ان سے جو ہے وہ بہتر اس کی پریزنٹیشن ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایگوئسٹک پرسنالٹیز جو باقاعدہ طور پر لوگوں کے ساتھ بڑا کم ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, ایسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ صرف آپ کو ڈسٹرب ہی رکھتی ہیں. ایگوئسٹک مرد بھی زیادہ ہوتے ہیں, ویسے عورتیں اتنی نہیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایگو ڈاکٹر ذرا صاحبہ کچھ عورتوں میں ہوتی ہے جو مردانہ وار زندگی گزارتی ہیں, مردوں کی طرح جو ہے وہ باہر نکل کے پیسہ کمانے کی ان کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو مردوں کے لیول پہ لا کے سوچتی ہیں, اور پھر وہ ایگو اسٹک بھی ہو جاتی ہیں. لیکن مرد زیادہ ایگو اسٹک ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں مردوں میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ اس میں ایگو جی. ہوتی آپ ہے. کا سوال یہی تھا, تو جی اس کا بالکل. جواب بھی اتنا ہی اچھا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو مرد جو ہوتے ہیں اگر کسی کو کامیابی ملے گی تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور عورتوں کے اندر جو ہے جب وہ کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ جلن اور حسد کا شکار ہوتا ہے. آپ ایز اے سائیکالوجسٹ کیا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں, عورت ہمیشہ سے ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہی رہے گی. عورت کی سوچ ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی. سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی, بڑی کیپیبل اور بڑی سمجھدار اور ذہین عورتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں. لیکن جہاں پر جیلسی فیکٹر کی بات آتی ہے نا, یا جیسے آپ نے کہا کہ مردوں میں ایسا نہیں ہوتا, عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, تو عورتوں میں اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی ٹریننگ, دوسرے ان کا گھر میں جو انوائرمنٹ ان کو دیا جاتا ہے, ان کو باہر نکلنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی, ان کو باپردہ رہنے کے حوالے سے بہت ساری انڈیکیشنز دی جاتی ہیں. اسلام بہت آسان ہے, اسلام ایک ماڈرن دین ہے. اس ماڈرن دین میں پردے کا حکم لازم ہے, لیکن ایسا پردہ کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکل سکیں اور آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ اریاں لباس نہ پہن کے جائیں. ایسے پردہ, اپنی نگاہوں کا پردہ, سب سے پہلی بات نگاہوں کے پردے پہ آتی ہے. اکثر اوقات برقعے میں جو ہے وہ موجود لوگ بھی شاید اس طرح سے اپنے کردار پہ کام نہیں کر پاتے جس طریقے سے جو بغیر برقعے کے لوگ جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو شریف عورتیں جو ہیں وہ صرف گھروں میں نہیں ہوتی. میں نے بڑی خوبصورت بات کہیں سنی تھی, اور مجھے یہ آج یہ کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ شریف عورت جہاں بھی ہوتی ہے شریف ہوتی ہے. شریف ہوتی ہے, بالکل بڑی اچھی بات آپ نے ہاں, کی ہے. شریف عورت صرف گھر میں شریف نہیں ہوتی کہ جی گھروں میں جو بیٹھی ہوئی عورتیں بس وہی شریف ہیں, باہر نکلنے والی عورتیں جو ہے وہ بدماش ہیں. ایسا نہیں ہے, باہر نکلنے والی عورتیں زیادہ شریف ہیں کیونکہ وہ زیادہ کمٹمنٹ کیونکہ وہ زیادہ دیکھیں نا, وہ زیادہ لوگوں کی نظروں کا شکار ہیں. گھر میں رہنے والی عورت کو تو آپ نے پروٹیکشن دے دی, اس کو تو آپ نے گھر کے اندر جو ہے وہ چار دیواری میں رکھ لیا, اس کو تو نہیں دیکھ رہے. لیکن جو باہر نکل رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے, کریکٹر تو اس کا ہے نا, اصل میں تو کریکٹر وہ شو کر رہی ہے. تو ابھی تو اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, مجھے تو یہاں کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کے بھی افیئرز ہیں, اور اپنے ہی رشتہ داروں میں, اپنے ہی سگے رشتوں میں افیئرز ہیں. کسی نندوئی کے ساتھ, کسی دیور کے ساتھ, کسی جو ہے وہ جیٹھ کے ساتھ, کسی اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں, میں ڈیل کر رہی ہوں. یہ ہمارا اس میں جو کردار ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا کر رہا ہے, پاکستانی ڈراماز کر رہے ہیں, انڈیا کے ڈراماز کر رہے ہیں. آخر اس کی ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے, یا ہم کانٹینٹ ایسا کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کانٹینٹ ایسا کریٹ کر رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہمارے ڈراماز اور ہماری موویز جو ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے
کہ ہم باقاعدہ طور پر اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ دیکھیں اور اس سے سیکھیں، اور ساتھ میں ہمارے مرد بھی دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ آج کل مردوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو مرد ہے وہ ایک مرد تو ہے ہی ہے، جو ایک مردانہ اس میں خاصیتیں ہیں، کچھ زنانہ خاصیتوں والے مرد بھی جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، یہ ڈراماز میں دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ میں جو ہے وہ زنانہ خاصیتیں ہیں اور آپ اس طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو تو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ تو اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جسے مرد پیدا کیا اور وہ عورت والی خاصیتیں رکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو آپ کا معاشرہ بگاڑ دیا، اس نے تو عورت بننے کے چکر میں جو ہے اسے پتہ ہے کہ عورتوں کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے، عورتوں کو زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ہے وہ یہ خواجہ سرا دیکھیں، جو تو خواجہ سرا حقیقی ہیں، میں تو ان کو نہیں کہتی، وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، لیکن جو خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں ان کا کیا؟ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کون سے مرد ہیں؟ یہ تو ایک پروفیشن بن چکا ہے یہ تو میں وہی کہہ رہی ہوں اور نا، جیسے آپ نے بات کی کہ عورتوں کے اوپر بات کی، تو اس پہ جو ایک طبقہ خاص تو یہ طبقہ مرد ہی ہے جو خواجہ سرا کے روپ میں جو ہے وہ ایک عورت کے روپ میں جو ہے وہ آ رہا ہے نا۔ جو حقیقی خواجہ سرا ہے اس کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی پیدائش ہے، تو وہ تو جیسا بھی بنے اور جیسا بھی جو ہے اپنی زندگی گزارے، اس پر تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، لیکن اس کو تو عزت دینا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ان کو کون عزت دے جو مرد ہیں اور عورتوں کے لباس پہن کر جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، اور عورتوں کے لباس پہن کے جو ہے وہ راتوں کو جو ہے وہ پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں بتائیں مجھے؟ اور جو اپنے آپریشنز کروا لیتے ہیں، یہ مرد کیا کر رہے ہیں؟ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتوں کو لڑکے بننے کا شوق ہے، بال کٹوائے ہوئے ہیں، آپ عورت کا حسن اس کے بالوں سے ہے، اور یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مردوں والے سخت گناہ کپڑے ہے یہ پہن تو۔ کے پھر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان معاشرے میں برے لوگ زیادہ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ مکھی جو ہے نا وہ سارا جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب وہ اس سارے جسم سے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے زخم ہوگا نا وہیں پہ مکھی بیٹھی ہوگی۔ تو یہ مکھی والا حساب ہے کہ ہم اچھائی کسی کی نہیں دیکھتے۔ وہ بھی لوگ اچھے ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ اچھائیاں ان میں بھی ہوں گی، لیکن کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی یہ برائی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو مرد عورت بنا ہوا ہے اور جو عورت مرد بنی ہوئی ہے، جب آپ کو ایک جنس میں پیدا کیا گیا ہے تو آپ کو اسی جنس میں رہنا چاہیے، لیکن مرد اور عورت جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کرے۔ تو میں اس لیے مردوں کو کہتی ہوں کہ مردوں میں جب یہ ایلیمنٹ آپ دیکھیں حسد کا، مردوں میں اگر آپ یہ ایلیمنٹ دیکھیں چغلی کا، مردوں میں اگر آپ یہ ایلیمنٹ دیکھیں زیادہ غصے کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو تربیت ہے وہ عورتوں نے کی ہوئی ہے۔ ایک عورت نے نہیں، کئی عورتوں نے کی ہوئی ہے، اور یہ عورتوں کی محفل میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہت آسانی سے آپ ایسے مردوں کو جج کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کی۔ اچھا میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، دیکھیں مرد میں اگر کوئی کمزوری ہوتی ہے یا کوئی اس کو ایشو ہوتا ہے، وہ اپنے یار دوست جو ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کر لیتا ہے، کیا خواتین بھی ایسا کر پاتی ہیں یا وہ اپنے اندر اس کو لے کے جو ہے نا اپنے ایک مسائل کی طرف کا شکار ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں مرد مردوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کی باتیں اتنی آسانی سے نہیں شیئر کرتے۔ مرد آج کل کے تو سوری میں لڑکوں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، آج کل کے لڑکے تو ہر اپنی گرل فرینڈ کی باتیں بھی اور اپنی پرسنل باتیں بھی اور اپنے بیڈ روم کی اور اپنے واش روم کی باتیں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کون سے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مرد بھی ایسا کر رہے ہیں، عورتیں بھی ایسا کر رہی ہیں، لیکن عورتیں زیادہ شیئر کرتی ہیں اپنی سہیلیوں سے باتیں، منٹ منٹ کی پل پل کی خبر، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرا شوہر ایسے کرتا ہے، میری ساس نے یہ کر دیا، میری نند کی شکایتیں لگانی اس کا مطلب خواتین کو اگر ہم کہا جائے محلے کی بی بی سی تو وہ اس میں ہاں سچائی ہے؟ محلے کی بالکل بی بی سی ہیں، مطلب ہر وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فون کھڑکا ہوتا ہے ہر وقت۔ آپ عورت اپنی ایکسپریسو ہے، عورت اپنے ایکسپریشنز نکال دیتی ہے دوسری عورت سے بات کر کے، دوسرے بندے سے بات کر کے، لیکن مرد بیچارہ جو ہے وہ دل پہ لے لیتا ہے۔ مرد نہیں اپنی بات جو ہے وہ کسی کے ساتھ کر پاتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، گھر کی بات ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اس کی بات میں کسی دوسرے مرد سے یا اپنے دوست سے بھی کروں گا تو یہ میری تذلیل ہے۔ وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے مرد۔ شاید وہ دکھ تکلیف میں بھی زیادہ اپنے جذبات کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، جو کہ اندر ہی اندر اس کے لیے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ دکھ اور تکلیف مرد اپنے اندر ہی رکھتا ہے، ایکسپریسو نہیں ہوتا زیادہ، اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ مردوں کو ہوتے ہیں۔ عورتیں تو 90 سال کی بھی یہاں پر جو ہے وہ جوان بیٹھی ہیں۔ اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت جو ہے نا وہ زیادہ کیونکہ وہ ٹینشن نہیں لیتی ہیں، عورتیں ٹینشن نہیں لیتی، عورتیں ٹینشن فری ہوتی ہے، اور عورتیں اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے بی بی سی ان کا 24 گھنٹے آن اور ہوتا وہ ہے، مردوں پر ڈال دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے ایک اچھی بات کی، لوگوں کی جو گھر عورتیں میں برباد، کہتی ہوں نیوز ایجنسی ہیں، نیوز ایجنسی ہوگی نا، اور جو گھر خاص کر برباد ہونے کی اگر آپ دیکھیں گی جو وجہ ہے شاید وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں باہر۔ ہر گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ رپورٹرز ہیں،
کوئی کسی طرح رپورٹنگ کر رہی ہے، کوئی کسی طرح رپورٹنگ کر رہی ہے. کسی کے پاس لوگ آ جاتے ہیں تو وہ وہاں اپنی رپورٹ شائع کر دیتی ہے. جہاں ایکسیس نہیں وہاں فون پہ جو ہے وہ ایکسیس حاصل کر لی جاتی ہے. لیکن میں یہ عورتوں سے ایک بات کہوں گی کہ اپنی ساس کی برائیاں، نندوں کی برائیاں، بھابھیوں کی برائیاں، یہ کیا جٹھانی اور دیورانیوں کی برائیاں یہ نہ کریں. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. ہاں ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ کے فرسٹریشن اور آپ کا ڈپریشن ہلکا ہو رہا ہے کیونکہ آپ وہ ساری باتیں اپنے اندر سے جو ہے وہ نکال رہی ہیں. ادروائز آپ کو کسی نے اچھا مشورہ نہیں دینا. آپ کو جہاں پر آپ نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی ہے نا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اس وقت آپ کو دوسری بات کیا کرنی ہے، اچھا تمہاری بڑی ہمت ہے کہ تم اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہو، تمہاری تو بڑی جو ہے وہ تم نے صبر کا جو مظاہرہ کیا، ایسے آدمی کے ساتھ گزارا کر لیا. تو بھائی ایسے آدمی کے ساتھ آپ نے کیوں گزارا کیا؟ ایسے آدمی کو آپ چھوڑ دیں. ایسے آدمی کے ساتھ آپ کیوں جی رہی ہیں جس کے بارے میں لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسے آدمی، ایسے گندے آدمی کے ساتھ گزارا کیا؟ اس کا مطلب آپ نے اپنے شوہر کو گندا کر دیا، آپ نے اپنے بھائی کو گندا کر دیا، آپ نے اپنے جو ہے وہ باپ کو گندا کر دیا. عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے. وہی سہیلی اسی باپ، اسی بھائی اور اسی شوہر کو بتا رہی ہے کہ تمہاری بیوی مجھے یہ کہتی ہے. وہی سہیلی یا وہی تمہاری رشتہ دار جسے تم یہ باتیں بتا رہی ہو اپنے شوہر کی یا اپنے جو ہے وہ باپ کی یا بھائی کی یا اپنے کسی تعلق والے کی کہ فلاں کر رہا ہے، جسے تم یہ باتیں بتا رہی ہو سارے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، وہی بندہ تمہارے میسیجز اور تمہاری یہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ اس کو بھیج رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو معاشرے میں بڑا ایک المیہ بن چکا ہے اور یہ روٹین کے میٹر ہو چکے اور گھر بڑے برباد ہو رہے ہیں اس وجہ سے. اس لیے اگر آپ کو اپنے شوہروں سے تکلیف بھی ہے نا، اپنے چاہنے والوں سے تکلیف بھی ہے، مردوں سے تکلیف بھی ہے، تو عورتیں کم سے کم برائی نہ کریں. آپ اس پر دیکھیں، اپنا حق مانگیں. اللہ نے بھی جو سورہ عصر ہے اس میں سب سے پہلے بات حق کی بات کی ہے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر کوئی مرد اللہ کے جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے کہ ایک عورت کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس نے ڈسٹرائی کیا ہوا ہے، ایک عورت کی تذلیل کر رہا ہے، تو اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا جا کے. یہ مردوں کو جواب دینا پڑے گا. اور جو عورتیں مردوں کی تذلیل کر رہی ہیں یا ان کو، مرد کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کوئی شرابی بھی ہو، کوئی مارنے پیٹنے والا بھی شوہر ہو، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. دنیا سے فیصلے نہ کروائیں. کسے بتائیں گی؟ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ چار اور بندوں کو بتائیں گے. اس میں ظاہر ہے، اس میں جو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، اور شرمندگی، گھومتے پھرتے بات جو ہے وہ اس شخص تک آ جائے گی اور اس شخص کے دل میں آپ کے لیے اور نفرت آ جائے گی. وہ جو آپ نے محبت میں کنورٹ کرنی تھی بات، وہ نفرت میں کنورٹ ہو گئی اور آپ دونوں کی پھر لڑائی ہو گئی اور نفرت بڑھ گئی. اس لیے اگر کوئی برا ہے تو اس سے خود ہی لڑائی کر لیں، اس سے خود ہی بات کر لیں کہ بھائی تم برے اور میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. خود ہی بات کر لیں. لوگوں کو نہ بتائیں کہ یہ برا ہے. برا ہے آپ کے اپنے لیے برا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں نا برا، لوگوں کے لیے تو وہ بہت اچھا ہے. اس میں ایک درمیان والا راستہ بھی تو نکل سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے بعض کا معاملات دیکھے ہیں کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو جو لڑکے اور لڑکی کے معاملات کچھ خراب ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے والدین یا بڑے لوگ اس میں آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہی جو فیملی ہوتی ہے جو ایک نفرت کی جنگ اور ڈائیورس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، آفٹر سم ٹائم وہ جو فیملی ہے وہ ہنسی خوشی رہنے پڑتی ہے. اس کا مطلب ہمارے بڑوں کا کردار اور ان کی جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے، بجائے کہ وہ خود فیصلہ کریں. دیکھیں بڑوں کی ایڈوائز لینی چاہیے اور ضرور لینی چاہیے، لیکن میاں بیوی کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. میاں بیوی اب بہت دیکھیں جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے. وہ ہمارے بڑے جس دور کے ہیں اس دور میں عورتیں برداشت کرتی تھیں. اس دور میں عورت کو برداشت کرنے کا سبق اور درس دیا جاتا تھا، اور عورت اپنے شوہر کا ہر برے رویے پر جو ہے وہ لبیک کہتی تھی. شوہر رات کو لیٹ آ رہا ہے، صبح 4 بجے آ رہا ہے، تو وہ یہ سوال کرنے جوگی نہیں تھی کہ جی تم کہاں سے آ رہے ہو اور کیوں آ رہے ہو. آج کی عورت سوال کرتی ہے کہ کیا ہے بھائی یہ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر، یہ کیا چکر ہے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹائم لیگ جو ہے وہ گھر آئیں. آج کی بیوی برداشت نہیں کرتی. نہیں برداشت کرتی تو لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں جواب نہیں دینا، وہ سوال کرتی ہے. اب آپ غلط ہیں یہاں پہ، کیونکہ آپ گھر لیٹ آ رہے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں. یا تو آپ غیر شادی شدہ ہیں نا، آپ باہر دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی ایک اپنی جو ہے جینوئن ریزن ہاں جینوئن ریزن ہو. لیکن شادی شدہ مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ راتیں باہر گزارے. اس کو راتیں اپنے گھر میں گزارنی چاہیے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ گزارنی چاہیے. جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی راتیں باہر گزارتے ہیں، وہ مرد ظاہری بات ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہاں اگر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کام کے لیے باہر ہو یا آؤٹ آف کنٹری ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو، ان کے لیے تو میں نے یہ کہہ سکتی یہ بات. لیکن یہ صرف ان مردوں کے لیے ہے جو روزانہ
کے معاملات ہیں جن روٹین کے ساتھ یہ میٹر روٹین نہیں کے ہونا ساتھ چاہیے. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے آخری سوال ہے, بڑی جی اچھی آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے ایڈوائس بھی دی ہے اور بتایا کہ دیکھیں یہ جو فرسٹریشن ہوتا ہے وہ مردوں اور عورتوں میں برابر ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو بہتر جو ہے اس کو زائل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تاکہ گھر بھی برباد نہ ہو اور جو ہے وہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ دیکھیں فرسٹریشن کس چیز کی, پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کس فرسٹریشن کا کوسچن مجھ سے کر رہے ہیں. کون سی فرسٹریشن؟ رشتوں سے اکتاہٹ کی فرسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, ماحول کی فرسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اپنے اندر کوئی ہارمونل چینجز ہیں اس فرسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, یا کون سی فرسٹریشن؟ دیکھیں جب بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر یہ نہیں گنتا انگلیوں پر کہ وہ کیوں فرسٹریٹ ہے. وہ ڈپریس ہے تو اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. وہ اگر کسی ٹینشن یا کسی اذیت کا شکار ہے تو وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے, وہ عورت ہے یا مرد ہے. عورت نے اپنا گھر بسانا ہے تو فرسٹریشن سے نکلنا ہوگا, مرد نے اپنا گھر بسانا ہے تو فرسٹریشن سے نکلنا ہوگا. مرد اور عورت اپنے رشتے بھی تبھی نبھا پائے گا جب وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا. ایک مرد کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہے, تو بھائی نہیں ہے تو ایسا بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اذیت دینا شروع کر دیں, اپنے بچوں کو کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں, اپنی بیوی کو گالم گلوچ کریں. یہ غلط ہے, مردوں کا یہ رویہ غلط ہے. عورت کا کیا رویہ غلط ہے کہ اگر مرد کی طرف سے عورت کو جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں دیا جا رہا, کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, تو عورت کیا کرتی ہے کہ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے اور جو ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد کبھی بھی کسی کو صحیح نہیں ملے, مرد کبھی بھی صحیح نہیں ملے, مرد کو صحیح رکھنا پڑتا ہے. آپ پھر مردوں کو اپنے خلاف کرنے جا رہی ہیں؟ نہیں, میں صحیح خلاف نہیں کر رہی. مرد کبھی بھی دیکھیں, مرد کی ہمیشہ ٹریننگ ہوتی ہے اور مرد ہمیشہ اپنی ٹریننگ پہلے اپنی ماں سے لیتا ہے, اپنے گھر کی عورتوں سے جو ہے وہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور پھر وہ اپنی بیوی سے ٹرینڈ ہوتا ہے. اور مرد ٹرینڈ ہونا پسند کرتا ہے. یہ مرد کی کوئی میں برائی نہیں کر رہی, یہ میں خاصیت بیان کر رہی ہوں آپ کو. اس کو آپ نیگیٹیوٹی میں نہیں پازیٹیوٹی میں لیں کہ مرد ہمیشہ سیکھتا ہے, لیکن عورت اپنا سیکھنا بند کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے میں عقل کل ہوں, مجھے سب پتہ ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ ہمیشہ سیکریفائس کرتا ہے, اور وہ کرتے ہی آیا ہے. جس طرح ہمارے والدین ہیں, بھائی ہیں, یا کوئی بھی آپ کے والدین وغیرہ, تو وہ ہمیشہ سیکریفائس انہوں نے لیکن کی ہر ہے. مرد نہیں کرتا. جس مرد کی ٹریننگ باپ نے کی ہو, باپ کی نظر اس مرد کے اوپر ہو, اور باپ بھی جیدار ہو, بہادر ہو, خاندانی ہو, وہ مرد کرتے ہیں. جی تو ناظرین, ڈاکٹر نبیہ ہمارے ساتھ تھیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ اپنا اثر انگیز گفتگو بھی سنی, ہم نے سوال جواب بھی کیے, اور امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہوں گے ان سے وہ سیکھیں گے, اور خاص کر جو ہماری فیملی لائف کے ہماری جو خواتین ہوں گی وہ ان چیزوں کو سیکھ کر جو اپنا گھر ہے اس کو ضرور بسائیں گی.